بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کے اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمارا کل کا ٹرو ڈیفینیشن آف قرآن کا لیکچر خیر عافیت سے ہو گیا۔ الحمدللہ میں اللہ کا جتنا زیادہ شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک ڈیفرنٹ نگاہ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ انداز دیا جس سے لوگوں کو سمجھایا جا سکتا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے الفاظوں میں وہ جان ڈال دی کہ دوسرے دلوں میں پہنچنا شروع ہو گیا۔ الحمدللہ مجھے میسیج آنا شروع ہو گئے جن لوگوں نے کل کا یہ لیکچر لیا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ انہوں نے اس انداز سے کبھی قرآن کو نہیں پڑھا تھا۔ ہم قرآن کو ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں، ہم قرآن کو شادی بیاہ کے لیے پڑھ لیتے ہیں، کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو، ہم قرآن کو کسی کی ڈیلیوری نہ ہو رہی ہو، ڈیلیوری آسان کروانے کے لیے پڑھ لیتے ہیں، ہم نوکری نہ مل رہی ہو تو ہم اس کے لیے قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہم کوئی بچہ ہماری بات نہ مانتا ہو، ضدی ہو، ہم اس کے لیے قرآن پڑھ لیتے ہیں، کوئی نشے کا عادی ہو گیا ہو ہم اس کے لیے قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ حالانکہ یقین کریں قرآن ان چیزوں کے لیے نہیں آیا تھا، یہ تو بائی پروڈکٹس ہیں۔ الحمدللہ ویسے ہی مل جاتے ہیں جب قرآن سے تعلق ہوتا ہے۔ قرآن ہدایت کے لیے آیا تھا۔ تو الحمدللہ کل کے لیکچرز میں نے 12 آیتوں کو ان کے سامنے وضاحت کی اور بتایا کہ اگر آپ ان کو کس انداز سے پڑھو گے تو یہ آپ کی ہدایت کا سبب بنے گی۔ الحمدللہ بھی ہمارے سیشن چل رہے ہیں، جتنے بھی لوگوں نے جوائن کرنا ہے کوآرڈینیٹر سے رابطہ کرتے جائیں، جوائن کرتے جائیں۔ کل کی اور آج کی جب میں باتیں کر رہا تھا، جو سیشنز ہمارے چل رہے تھے، ان میں سے جو گولڈن بات نکل کر آئی وہ نکل کر یہ آیا کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی مومنٹ، کوئی بھی واقعہ آپ کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ آپ کے لیے برا ہو سکتا ہے۔ جو نقصان پہنچتا ہے آپ کو اور جو آپ کی ذات کے لیے برا ہوتا ہے وہ آپ کا رسپانس ہوتا ہے۔ جب تک آپ کا رسپانس کوالٹی رسپانس نہیں ہوگا تو آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں نے اپنے ایک اسٹاف ممبر کو کہا کہ 2 سال ہو گئے تم سیکھ ہی نہیں رہے، تم دنیاوی خواہشات میں لگ گئے ہو، تم نفس کے پیچھے چل رہے ہو۔ اب اس کا رسپانس کوالٹی کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کا کوالٹی رسپانس نہیں ہونا چاہیے تھا سر آپ نے نوٹ کیا تو ہو سکتا ہے ایسا ہو، تو آپ میری اصلاح کے لیے مجھے سٹیپس لکھ کے دے دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا کر کے میں اس پہ عمل کروں گا، بہتری ہو جائے گی۔ یہ تھا کوالٹی رسپانس۔ ایک ہو گیا ایوریج اور جاہلوں والا رسپانس کہ اب میں آپ کو اس سے بھی زیادہ برا بن کے دکھاتا ہوں۔ بہت سارا آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہاں سے پھر میں نے سوچا کہ رسپانس 3 یا 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا رسپانس کوالٹی، علم والوں کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ میری سنت پہ عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے دہکتے انگارے کو ہاتھ پہ رکھنا۔ تو آگے سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں اس موقع پر کیا کرنا ہوگا؟ آگے سے حجتیں نہیں ہوئی، یہ کوالٹی رسپانس ہوتے ہیں۔ کوالٹی رسپانس کے اندر خواہش سیکھنے کی ہوتی ہے، کوالٹی رسپانس کے اندر رب کی قربت حاصل کرنے کی باتیں ہوتی ہیں۔
کوالٹی رسپانس کے اندر تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اسی کے بجائے جاہلوں والا جو رسپانس ہوتا ہے وہ رسپانس کیا ہوتا ہے؟ وہ دنیاوی خواہشات کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، وہ دوسروں کی باتیں کرتا ہے. اگر انہیں کہا جائے کہ یار تم ایسے بے حیا کپڑے کیوں پہنتے، وہ بھی تو پہنتی ہے. کہا جائے یار تم جھوٹ کیوں بولتے، وہ بھی تو جھوٹ بولتا ہے. یہ جاہلوں والا رسپانس ہوتا ہے. اسی طرح تکبر سے بھرا ہوا رسپانس کہ یار تم نماز وقت پر کیوں نہیں پڑھتے ہو، ارے وہ بھی پڑھ لیں گے، یہ کام بھی ضروری ہے. یعنی آپ کو اپنے کام کا تکبر، آپ کو اپنے رتبے کا تکبر. کیا ہوتا ہے یہ تکبر والا. تو انسان اپنے رسپانس سے پہچانا جاتا ہے. اس کے گرد جو ایکشنز ہو رہے ہیں وہ تو سب کے لیے ایک جیسے ہو رہے ہیں. کسی جگہ پر ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو کوئی کہتا ہے یار دیکھ کے نہیں چلتا، کوئی کہتا ہے کہ تھوڑا سا پہلے گزر جاتا تو بچت ہو جاتی. جو علم والا ہے وہ کہتا ہے موت کا فرشتہ اتنے قریب تھا مجھے خیال ہی نہیں آیا، ہو سکتا ہے اس کے بجائے مجھے لے کے جانا ہوتا اس نے. یہ علم والا رسپانس ہے. تو جب تک آپ علم والوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے علم والا رسپانس نہیں آئے گا. جاہلانہ رسپانس والوں کو کبھی سمجھا رہے ہو نا، فار ایگزامپل آپ نے حدیث کا ریفرنس دے دیا تو اب وہ اپنے مطلب کی حدیثیں تلاش کرنے بیٹھ جائے گا کسی طرح سے اس کو جھٹلاؤں میں. سیکھنے کے لیے حدیثیں تلاش نہیں کرے گا، جھٹلانے کے لیے کرے گا. اسی وجہ سے ایسے رسپانس والے لوگ کبھی زندگی میں نہیں سیکھ رہے ہوتے. وہ ہر روز ایک کھائی کے اندر جا رہے ہوتے ہیں. اور وہ کل میں نے جس طرح سے ایک آیت کا ترجمہ ان کو سمجھایا تھا، شیطان کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو آپ کے برے کام اچھے کر کے دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں کیا بھلا ہے کہ آپ نے جھٹلانے کے لیے حدیث تلاش کر لی، آپ نے جھٹلانے کے لیے آیتیں تلاش کر لیں، آپ نے جھٹلانے کے لیے اقوال زرعی تلاش کر لیے. حالانکہ یہ علم والے رسپانس ہی نہیں ہے، یہ جاہلوں والے رسپانس ہے. غیبت جاہلوں والی ہوتی ہے. تو اگر آپ جاہلوں والے رسپانس چھوڑ کے کوالٹی رسپانس پہ آ جائیں تو ڈیلی بیسس پہ اتنی آپ کی ترقی ہو رہی ہو، اتنی ترقی ہو رہی ہو کہ آپ کی سوچ ہے، آپ بہت جلدی علم کی منازل طے کرنا شروع کر دیں گے، آپ بہت جلدی اللہ کی قربت حاصل کر لیں گے. تو آج کی گولڈن بات یہ ہے کہ جو آپ کے گرد واقعات ہو رہے ہیں اس سے نہ فکر مند ہونا ہے، نہ اس سے ایکسائٹمنٹ لینی ہے. آپ نے تو سوچنا یہ ہے کہ اس پہ میں نے رسپانس کیا دینا ہے. کسی کی خوشی پہ کیا رسپانس دینا ہے، کسی کی غمی پہ کیا رسپانس دینا ہے، کسی کے پاس ہونے پہ کیا رسپانس دینا ہے، کسی کے فیل ہونے پہ کیا رسپانس دینا ہے. کوالٹی رسپانس صرف علم والا دے سکتا ہے. بقیہ اگر آپ جاہلوں والے رسپانس پر ہیں، تکبر والے رسپانس پہ، یہ دونوں رسپانس آپ کو گہرائی کے اندر لے کے چلے جائیں گے. واقعہ یاد آ گیا کہ ایک والدہ نے اپنے بچے کو یا اپنی بہو کو کوئی بات بولی تو آگے سے اس نے رسپانس دیا، تو کون ہوتی ہے یہ کہنے والی. ابو جہل کے گھرانے سے ہوتے ہیں ایسے لوگ. بہت بڑی بات کر دی میں نے. جو ماں کو آگے سے ایسا رسپانس دیتے ہیں وہ ابو جہل کے گھرانے سے ہوتے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے گھرانوں سے ہو ہی نہیں سکتے ہیں. ماں کو تو رسپانس میں اف تک نہیں کہنا ہے یار آپ نے، لیکن کیا آپ کو کوالٹی رسپانس آتا ہی نہیں ہے. استاد کھڑے ہوتے تھے تو ہمارے جتنے ساتھی ہیں ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے.
ہمارے جو بزرگ تھے ان کے بزرگ جب آتے تھے تو یہ ان کی چپلیں سیدھی کیا کرتے تھے. یہ رسپانس کی حالتیں ہیں, یہ کوالٹی رسپانس ہیں. باپ کے سامنے اس کی اولاد اپنا بچہ گود میں نہیں اٹھاتی تھی کہ باپ یہ نہ سمجھے کہ میں غرور کر رہا ہوں, دیکھ میں بھی صاحب اولاد ہوں. کوالٹی رسپانس ہوتا تھا. کبھی بڑے کے سامنے کراس لیگ نہیں بیٹھتے تھے. میرے پاس ایک خاتون آئی, ان کے ساتھ ان کا چھوٹا بھائی تھا, ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھ کے کرسی پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا محترم یہ آپ کیا کر رہے ہو یار, یہ کوئی وہ ہے آپ کا ڈبو کھیلنے کی جگہ ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ ان کا رسپانس تھا علم والے کے سامنے بیٹھنے کا. علم والے سے سوال کیسے کرنا ہے, کسی کو سمجھانا ہے تو کیسے, یہ سارے رسپانسز ہیں. کوالٹی رسپانس کے لیے آپ کو علم والوں کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا, جیسے ریئیکٹ کر جاتے ہیں لوگ, کسی کو سمجھا رہے ہو کہ نہیں ایسے نہیں, ابھی آدھی بات نہیں ہوگی آگے سے ٹوک دے گا وہ. جاہلوں والا رسپانس. جب بچے کو نہیں ٹوکنا ہوتا تو علم والے کو تو ٹوکنا ہی نہیں ہے آپ نے. ویڈیو زیادہ بڑی ہو رہی ہے, انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں اور زیادہ سمجھائیں گے آپ کو. آج کی گولڈن بات, کوالٹی رسپانس. آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہے کہ آپ کا رسپانس جاہلوں والا ہے یا کوالٹی ہے. شریعت کے اندر بہت ویل ڈیفائن موجود ہے. کسی علم والے کے ساتھ بیٹھ کے سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی پتہ چل جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. پھر یہ بولتا ہوں کہ علم کی بات کو آگے پہنچانا آپ پر واجب ہو جاتا ہے. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.